ویورز، مکہ اور مدینہ میں غیر مسلموں کے داخلے پر پابندی کی جڑیں اسلام کے اندر ان شہروں کی مذہبی اہمیت اور تاریخی تناظر میں گہری ہیں۔ مکہ اور مدینہ اسلام کے دو مقدس ترین شہر ہیں اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ مذہبی اہمیت رکھتے ہیں۔ یہاں ایک جامع وضاحت ہے کہ کیوں غیر مسلموں کو روایتی طور پر ان شہروں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ لیکن ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مکہ اور مدینہ اسلام کے عقیدے میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ مکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش اور کعبہ کا مقام ہے جو اسلام کا سب سے مقدس مقام ہے۔ کعبہ وہ سمت ہے جس کی طرف مسلمان نماز ادا کرتے ہیں، اسے عالم اسلام کا مرکزی نقطہ بناتا ہے۔ دوسری طرف مدینہ وہ جگہ ہے جہاں پیغمبر اسلام نے ہجرت کی اور پہلی مسلم کمیونٹی قائم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مدینہ منورہ میں واقع ہے جو کہ مذہبی اہمیت کا حامل ہے۔ غیر مسلموں پر پابندی کا مقصد ان مقدس مقامات کی حرمت اور تعظیم کو برقرار رکھنا ہے۔ غیر محدود داخلے کی اجازت دینے سے ممکنہ طور پر ایسی سرگرمیاں شروع ہو سکتی ہیں جو شاید اس روحانی ماحول کے مطابق نہ ہوں جو مسلمان ان شہروں میں تلاش کرتے ہیں۔ رسائی کو محدود کرنے سے اس بات کو یقینی بنانے میں مدد ملتی ہے کہ مذہبی رسومات اور غور و فکر بغیر کسی رکاوٹ یا خلفشار انجام پا سکتے ہیں۔ ان پابندیوں کا تاریخی تناظر صدیوں پرانا ہے۔ پیغمبر اسلام کے زمانے اور ابتدائی اسلامی دور میں جزیرہ نما عرب مذہبی اور ثقافتی تنوع کا ایک مقام تھا۔ اسلام کے منفرد مذہبی تشخص اور طریقوں کے تحفظ کے لیے بعض علاقوں کو خصوصی طور پر مسلمانوں کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ یہ روایت صدیوں سے مکہ اور مدینہ کی روحانی سالمیت کو برقرار رکھنے کے طریقے کے طور پر برقرار ہے۔ غیر مسلم زائرین ان شہروں سے وابستہ مذہبی رسوم و رواج کو پوری طرح سے نہیں سمجھتے یا ان کی تعریف نہیں کر سکتے۔ یہ پابندیاں جزوی طور پر مسلم کمیونٹی کے عقائد اور طریقوں کا احترام کرنے اور کسی غیر ارادی بے عزتی یا غلط فہمی سے بچنے کے لیے ہیں۔ عالمی مسلم کمیونٹی کا اتحاد انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ پابندی مسلمانوں کے درمیان اتحاد کے احساس کو برقرار رکھنے میں مدد کرتی ہے اور اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ یہ مقدس مقامات ان کے لیے عبادت اور عکاسی میں اکٹھے ہونے کے لیے خصوصی جگہ ہیں۔ یہاں یہ نوٹ کرنا بھی ضروری ہے کہ مذہبی طریقوں اور تعلیمات کی تشریحات مختلف مسلم اسکالرز اور کمیونٹیز میں مختلف ہو سکتی ہیں۔ کچھ اسکالرز زیادہ جامع پالیسیوں کے لیے بحث کر سکتے ہیں جبکہ دوسرے ان شہروں کے روحانی جوہر کی حفاظت کے لیے موجودہ پابندیوں کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔